السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، آج آپ کے سامنے لحن جلی اور لحن خفی کے بیان کے بعد آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی چیز لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ اب دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بیچ میں ہم کسی سے بات بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، بسم اللہ کہاں پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ کہاں پڑھنی چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ سورت کے بیچ میں آ جائے، یا ہم نے کسی سے بات کر لی اور بات کرنے کے درمیان ہم نے قرآن کریم بند کر دیا، پھر ہم کہیں چلے گئے، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں تو اس بیچ میں جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، تو ان تمام چیزیں کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے استعاذہ اور بسم اللہ کا بیان۔ استعاذہ اور بسم اللہ، استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سامعین، آپ سے ادباً درخواست ہے کہ آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو، اگر آپ نیا دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ملک سے ہوں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو آج کی جو تعریف ہے استعاذہ اور بسم اللہ کا بیان۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کو استعاذہ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کو استعاذہ، اور بسم اللہ پڑھنے کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کو استعاذہ، اور بسم اللہ پڑھنے کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ اب الفاظ استعاذہ، حکم استعاذہ، کیفیت استعاذہ، ان تینوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہم آپ کو ایک کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا اس طریقے سے بتلائیں گے کہ استعاذہ کسے کہتے ہیں، استعاذہ کا کیا حکم ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری تعریف، سب سے پہلے الفاظ استعاذہ۔ الفاظ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ استعاذہ ہے، اور یہی مشہور اور پسندیدہ الفاظ ہیں، اور یہی مشہور اور پسندیدہ الفاظ ہیں۔ نمبر 2، حکم استعاذہ۔ اب استعاذہ کا حکم کیا ہے؟ استعاذہ کا حکم کیا ہے، یعنی اعوذ باللہ کا حکم کیا ہے؟ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا ہمارا کوئی معمول ہے، ہم وقت کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اب چلتے ہیں کیفیت استعاذہ کی طرف۔ کیفیت استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے پڑھے جانے میں قرات کے تابع ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ پڑھ رہے ہیں، زور سے پڑھ رہے ہیں، یعنی استعاذہ بلند آواز سے، استعاذہ بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے پڑھے جانے میں قرات کے تابع ہے۔ جیسے آپ قرات کر رہے ہیں، آپ چاہے آپ زور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ زور سے پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن بلند آواز سے پڑھنا ہو تو استعاذہ بھی بلند آواز سے پڑھیں، ورنہ آہستہ پڑھیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ کر رہے ہیں، آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھیں، اور اگر آپ بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹ، یہاں پر ایک نوٹ ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ نوٹ کے طریقے کا ہوتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے نوٹ۔ اگر قرات کے درمیان کوئی ایسی بات کی جس کا تعلق تلاوت سے نہیں ہے، جیسے کسی کے سوال کا جواب یا سلام کا جواب دے دیا، تو اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے درمیان ہم نے کسی سے بات کر لی اور اس کا تعلق تلاوت سے نہیں ہے، یا کسی کے سوال کا جواب یا اپنے سلام کا جواب دے دیا، تو اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں، سورہ توبہ کے علاوہ سورت کے ہر شروع میں پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔
سورہ توبہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے جس کے بھی شروع میں نہ اعوذ باللہ ہے اور نہ بسم اللہ ہے۔ ہاں اگر صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرے بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہاں اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرے تو پڑھنے کا اختیار ہے، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ تو سامعین، آج آپ کے سامنے ہم نے استعاذہ اور بسم اللہ کا بیان یہ اس ویڈیو کے طریقے پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ استعاذہ کا حکم کیا ہے، الفاظ استعاذہ کس کو کہتے ہیں، لفظ اس کا حکم کیا ہے، بسم اللہ کسے کہتے ہیں، کہاں پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ کہاں نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہو سکتی ہے۔ اس طریقے کی ویڈیو آپ کے سامنے افکار دینیات یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ایک انتہائی سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔